بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لیکچر نمبر 22 مارکیٹنگ تھیوری اینڈ پریکٹسز MGT 410 چیپٹر نمبر 14 کمیونیکیٹنگ کسٹمر ویلیو انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن اسٹریٹجی کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں جی. چیپٹر نمبر 14 کا ہم نے سٹارٹ لیا تھا لاسٹ لیکچر میں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تھوڑی سی پروموشن مکس کے حوالے سے بات کی تھی اور اسی چیز کو آگے لے کے چلیں گے. اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہوئے آج کے ٹاپکس جو ہم کور کر رہے ہیں اس میں انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشنز کو دیکھیں گے, کمیونیکیشن پروسیس کے بارے میں تھوڑی بہت بات کریں گے. پھر اس کے بعد ہم نے اسٹیپس ان ڈیولپنگ افیکٹو مارکیٹنگ کمیونیکیشن بات کرنی ہے اور سیٹنگ دا ٹوٹل پروموشن بجٹ اینڈ مکس, اس چیز کی ہم بات کریں گے. اس کے بعد ہم اس چیپٹر کا ایک چھوٹا سا پورشن رہ جائے گا جس میں ٹوٹل پروموشن بجٹ کی بات ہے اور ایک اور ٹاپک ہے جو کہ میں آنے والے لیکچر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. آج کی ڈسکشن کی طرف جاتے ہیں. انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن سے پہلے تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو کنونشنل طریقہ تھا کمیونیکیٹ کرنے کا, کنونشنل طریقہ تھا کمیونیکیشنز کا, اس میں کافی ساری چینجز آ گئی ہیں. اینڈ دا چینجز آر بیکاز آف ٹیکنالوجیکل ایسپیکٹس, بیکاز آف دا ڈیولپنگ ٹیکنالوجی. جیسے آپ دیکھیں گے شروع میں سمبلز یوز ہوتے تھے, سمبلز کے تھرو آپ کمیونیکیٹ کرتے تھے. آپ مختلف میسیجز دینے کے لیے آپ کوئی اشارے یوز کرتے ہوتے تھے, اشاروں کنایوں میں بات کرتے ہوتے تھے. لیکن اس کے بعد لینگویج ڈیولپ ہوئی. جب لینگویج ڈیولپ ہوئی تو تھوڑا سا وہ جو کنونشنل طریقہ تھا سمبلز والا اس سے چینج آ گئی, اس سے تھوڑا سا مختلف طریقے سے آپ بات کرنا شروع ہو گئے. لینگویج میں پھر اگین وین وی انٹروڈیوس دا ٹیکنالوجی, تو اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت سے فائدے بھی ہوئے کہ آپ خط لکھنے کا طریقہ آپ کو آ گیا, پوسٹل سروسز بن گئی, پوسٹل سروسز کے تھرو آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اور آہستہ آہستہ یہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ امپروو کر گئی ہے کہ جس کو ہم ڈیجیٹائزڈ دور کہتے ہیں یا ہم ڈیجیٹائزیشن کی طرف کہہ رہے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں. تو اب یہ گلوبل اکانومی جو ہے وہ یہ گلوبلائزیشن کا ایسپیکٹ بھی جو ہے یہ شاید ڈیجیٹائزیشن کی طرف وجہ سے اچیو ہوئے. پھر اس کے بعد بہت سے ایسے میڈیاز آپ کو نظر آ رہے ہیں, بہت سے ایسے آپ کو کمیونیکیٹ کرنے کے طریقے نظر آ رہے ہیں جو آج سے کچھ عرصے پہلے تک موجود نہیں تھے. اب آپ ای میل کے تھرو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, آپ موبائل کے تھرو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, آپ ایون آئی پوڈز اور انٹرنیٹ کے تھرو آپ مختلف میسیجز لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. پھر آپ کے پاس اب جیسے اسمارٹ ٹی وی ہے یا IPTV ہے, تو اس طرح کے آئیڈیاز ہمارے پاس آ گئے کہ یو کین ناٹ مس اینی تھنگ دیٹ یو لائک. آپ کوئی اپنا پروگرام جو آپ کا فیوریٹ پروگرام ہے اس کو آپ ریکارڈ پہ لگا کے چلے جاتے ہیں. شام کو آپ اگر آفس گئے ہیں, شام کو آپ واپس آتے ہیں اور وہی پروگرام آپ دوبارہ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنا ٹی وی سوئچ آن کریں گے اور آپ کو وہ ویڈیو آن ڈیمانڈ بیسکلی اس کو کہا جاتا ہے. اس کو تھوڑا بہت آگے ڈسکس بھی کریں گے ہم کہ ویڈیو آن ڈیمانڈ کا کانسیپٹ اچیو ہو گیا. ویڈیو آن ڈیمانڈ آپ کو مل جائے گی کہ جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ اور جس وقت چاہتے ہیں اس وقت آپ کو مل جائے گی. اب یہ تھوڑا سا اس چینجنگ لینڈسکیپ کی ہم بات کریں گے جی. یہ مارکیٹنگ کمیونیکیشنز کا جو لینڈسکیپ چینج ہو رہا ہے, فرسٹ آف آل کنزیومرز آر چینجنگ. کنزیومرز کس طرح سے بدل رہے ہیں کہ پہلے کنزیومر کو پروڈیوسر نے یا سپلائر نے جو بھی بات کہی, جو بھی اس نے انفارمیشن دی, وہ اسی انفارمیشن پہ ریلائی کر رہا ہوتا تھا. وہی انفارمیشن اس کے لیے کافی ہوتی تھی اور کوئی ایسا سورس نہیں تھا جہاں سے وہ اور انفارمیشن لے کے آ سکے اور انفارمیشن اکٹھی کر سکے. اب consumers are better informed. Why consumers are better informed? Because they have access to the information. They have access to the company's website. They have access to the company's offices. They have access to the other users, جو کہ بھی یہاں پہ بات کی بھی ہے کہ not rely on the suppliers information. وہ اور سورسز سے, انٹرنیٹ سے پروڈکٹ یا انگریڈینٹس دیکھ کے, مختلف ریٹیلرز کے پاس جا کے کمپیریزنز کر کے, ایسی بہت سی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ آپ کو پروڈکٹ کمپیریزنز مل جاتے ہیں. یہ پروڈکٹ کمپیریزنز آپ کر سکتے ہیں. ان کے تھرو آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ اپڈیٹ ہو سکتی ہے. انفارمیشن میں اور چیزیں آپ ڈال سکتے ہیں. ایزیلی کنیکٹ ود ادر کنزیومرز فار انفارمیشن ایکسچینج. اب یہ کنزیومرز ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں پروڈکٹس, اور وہ ان کی برانڈنگ پہ, ان کے اس اسپیسیفک برانڈ پہ بہت زیادہ امپیکٹ ڈالے گی کہ یہ چیز جو ہے یہ اچھی ہے یا بری ہے. اور ہر ایک بندے کا اپنا ویو جو ہے اس کی وجہ سے شاید چینجز ان بیہیویئر, چینجز ان دا پرچیزنگ بیہیویئر بھی نظر آئیں گے کہ جی اگر مجھے میرا جو بہت اچھا دوست ہے وہ ریکمینڈ کر دیتا ہے کوئی چیز تو میں اس چیز کو خریدنا پسند کروں گا. یا میں کسی ایک چیز کے بارے میں ڈسکس کرتا ہوں اپنے قریبی دوست کے ساتھ اور وہ مجھے کہتے ہیں نو اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ, نو اٹس ناٹ
something کہ جو تمہیں پرچیز کرنی چاہیے, تو میں اس چیز کو نہیں خریدوں گا, بیکاز آئی ریلائی آن مائی فرینڈز ایکسپیرینس. وہ یہی کہے گا لیٹس سے کہ میں نے استعمال کی تھی یار یہ اتنی اچھی پروڈکٹ نہیں ہے, یا اٹ مے ناٹ فلفل یور نیڈس. تو اس طرح کی کیسز میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انفارمیشن ایکسچینج کی وجہ سے آپ کے پروڈکٹ کی سیلز کے اوپر, آپ کی پروڈکٹ کی برانڈنگ کے اوپر امپیکٹ آئے گا. مارکیٹنگ اسٹریٹجیز چینج ہو رہی ہیں. دیر آر چینجز سین ان دا مارکیٹنگ اسٹریٹجیز آلسو, شفٹنگ اوے فرام mass marketing and more working on the segmented marketing. Companies they are not in the same way, they are not using the mass marketing, but they are going towards the segmented marketing. Fragmentation ہو چکی ہے مارکیٹس میں, چھوٹے چھوٹے چنکس میں ڈیوائڈ ہو چکی ہے مارکیٹ, چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ ہو چکی ہے مارکیٹ. اینڈ وی آر ڈیوائڈنگ دا مارکیٹ into small fragments, into small chunks, because there is a need of different information for different consumers. Not the same information can be given to all the consumers. وہ اس وجہ سے کہ کنزیومرز کے پاس شاید ٹائم نہیں ہے کہ وہ ایکسٹرا انفارمیشن بھی ان کو میں دے سکوں. ان سے ریلیونٹ جو انفارمیشن ہے وہ ریلیونٹ انفارمیشن ان کو ملے گی. اینڈ پروبیبلی یو پیپل نو کہ جی یہ سبسکرپشن کا جو طریقہ ہے, سبسکرپشن میں آپ اپنی مرضی کی چیز کو, اپنی مرضی کی سروس کو, اپنی مرضی کے پیکج کو سبسکرائب کر لیتے ہیں, اور اس پیکج سے ریلیٹڈ, اس سروس سے ریلیٹڈ ہی انفارمیشن آپ کے پاس آئے گی. انفیکٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز کو آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے صرف وہی چیز آپ کے پاس آئے گی, باقی جتنی بھی بلک آف انفارمیشن ہے وہ انفارمیشن آپ کے پاس نہیں آئے گی. ڈیولپنگ فوکسڈ مارکیٹنگ پروگرامز. فوکسڈ مارکیٹنگ پروگرامز کا مطلب یہ ہے کہ کنزیومر سینٹرک ہو کے آپ کو سوچنا پڑے گا. کنزیومر سینٹرک ہو کے یہ مطلب ہے کہ اگر لیٹس سے ایک بینک ہے تو بینک کو وہ انفارمیشن کہ جو بندہ جس نے کوئی لون لیا ہوا ہے تو اس کو لون سے ریلیٹڈ انفارمیشن, یا جس کو لون چاہیے انفیکٹ وہ اس کو لون سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہی وہاں پہ جائے گی. پھر اس کے بعد جو کریڈٹ کارڈ ہولڈرز ہیں, یہ جو کریڈٹ کارڈ میں انٹرسٹڈ لوگ ہیں, ان کو کریڈٹ کارڈ کی ہی انفارمیشن چاہیے. اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جب انیشلی فارم فل کیا ہے کسٹمر نے, بینک میں جب آیا وہ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے, اس نے فارم فل کیا, اس نے کہا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ اے کریڈٹ کارڈ, آئی ڈونٹ وانٹ دا لون فیسلٹی. اس طرح کی کچھ آپشنز اگر آپ کے فارم میں ہیں اور اس نے شروع میں ہی کریڈٹ کارڈ کو اس کو ٹیک کر دیا کہ آئی ڈونٹ وانٹ اٹ, اور پھر آپ اس کو کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن دیں گے تو وہ تھوڑا سا انوائڈ فیل کرے گا, تھوڑا سا اس بندے کو عجیب سی بے چینی سی ہوگی کہ یہ کس قسم کی انفارمیشن, کس قسم کی ربش انفارمیشن میرے لیے بھیج رہے ہیں. انفیکٹ اٹ از ربش فار دیٹ کسٹمر. ریزن یہ ہے کہ وہ کسٹمر کو وہ چیز نہیں چاہیے. اور آج کل کا کسٹمر, ایز آئی ہیو ٹاکڈ ارلیئر آلسو, کہ وہ بہت زیادہ انفارمڈ ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ شاید سپلائر جو انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے اس سے زیادہ انفارمیشن اس کے پاس آ رہی ہے. فرینڈز ریکمنڈیشن میٹر کر رہی ہیں. تو اگر آپ اسے کوئی انفارمیشن دینا بھی چاہ رہے ہیں تو وہ انفارمیشن آپ شاید اگر اس کی نیڈ نہیں ہے تو کبھی بھی اسے اس چیز میں مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ پرچیز کرے. اس چیز کی انفارمیشن, اس چیز کی آپ انفارمیشن پرووائڈ کریں اس کو جو چیز چاہیے بیسکلی کسٹمر کو. تھرڈ چیز اس میں چینجنگ مارکیٹنگ کمیونیکیشن لینڈسکیپ میں ہے جی. ٹیکنالوجی میں جو چینجز آ رہی ہیں, کمیونیکیشنز ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے. میں نے شروع میں بھی بات کی کہ ٹریڈیشنل جو میڈیا تھا, جو آپ کا اخبار سے لے کر, میگزین سے لے کر ٹیلی ویژن تک آتا تھا, ریڈیو تک آتا تھا, اب اس میں اور ماڈیفیکیشنز آ چکی ہیں. اب آپ کو ایون میں نے وہ جو آئی پی ٹی وی کی یا اسمارٹ ٹی وی کی بات کی ہے, اور میں نے آپ کو ویڈیو آن ڈیمانڈ کی بات بتائی ہے, تو آپ ایک کنٹرولڈ نیچر اینڈ ٹائمنگ آف میسیجز پہ آپ جا چکے ہیں, کنزیومر آپ کا جا چکے ہیں. اب آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ وہ انفارمیشن کہ جو کنزیومر کو چاہیے اور جس وقت اسے چاہیے اس وقت ہی پرووائڈ کریں. ادروائز شاید یہ جو نئے ٹولز آ رہے ہیں, فیس بک آپ دیکھ سکتے ہیں, فیس بک پہ لوگ بہت زیادہ ایڈورٹائز کر رہے ہیں. اب یہ انٹرنیٹ پہ ایڈورٹائز کرنا, فیس بک پہ ایک چیز شیئر کر دینا, انفیکٹ آپ کا دوست آپ کے ساتھ کوئی چیز شیئر کر رہا ہے, مے بی وہ کوئی پروڈکٹ ہو, مے بی وہ کوئی انفارمیشن ہو, مے بی وہ کسی پروڈکٹ کے بارے میں کوئی اویئرنیس ہو, تو آپ اس انفارمیشن پہ کیوں ریلائی کر رہے ہوتے ہیں؟ بیکاز اٹ از سم تھنگ ریکمینڈیڈ بائی یور فرینڈ. اینڈ فیس بک از ایون مور لائکڈ بائی دا یوتھ, مور لائکڈ بائی پیپل لائک یو. آپ جیسے لوگ فیس بک کو زیادہ پسند کریں گے ایز کمپیئر ٹو ریڈنگ اے نیوز پیپر. انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے لوگ آج کل اخبار پڑھ رہے ہیں. بائی انٹرنیٹ دے آر ہیونگ دا سیم انفارمیشن جو کہ ایک
ایک پرنٹڈ اخبار میں آپ کو مل رہی ہوتی ہے, اسی کی الیکٹرانک کاپی بنا کے رکھ دی ہے. اب ریڈرشپ تو شاید نیوز پیپر والوں کی جو ہے, پرنٹڈ نیوز پیپر والوں کی ریڈرشپ کم ہو گئی ہوگی, لیکن اگین انفارمیشن اسپریڈ کرنا یا انفارمیشن جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے تھرو لوگوں تک بھیجنا, اس چیز کا ٹرینڈ بڑھ گیا. تو اب آپ کو صرف اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں ٹریڈیشنل میڈیا پہ ہی رہوں اور ٹریڈیشنل میڈیا پہ میں کام کرتے ہوئے میں کوئی بینیفٹ لے لوں گا, تو اٹس امپاسبل. Generally, the companies are moving toward Facebook advertising. The companies are moving toward internet advertising. اور یہ میں آپ کو انٹرنیشنلی بات نہیں بتا رہا, انٹرنیشنلی یہ کام بہت پہلے ہو چکا تھا, گلوبلی یہ کام بہت پہلے ہو رہا تھا. یہ کام اب فیس بک ایڈورٹائزنگ کا کام اب پاکستان میں بھی ہو رہا ہے, ای میل ایڈورٹائزنگ کا کام پاکستان میں ہو رہا ہے, موبائل پہ آپ کو کئی دفعہ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں. یہ ایڈورٹائزنگ کے یا کمیونیکیشن کے ڈفرینٹ طریقے ہیں, اور اس ٹیکنالوجی کے ساتھ اگر آپ چلیں گے, ٹیکنالوجی کے ساتھ اگر آپ صحیح طرح سے کام کر رہے ہوں گے, تو شاید اس چینجنگ لینڈسکیپ میں آپ بینیفٹ لے سکتے ہیں. ادروائز اس دوڑ میں آپ پیچھے رہ جائیں گے, ادروائز آپ کے لیے مشکل ہوگا کہ آپ اس نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ کوپ کر سکیں, نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ ٹریڈیشنل میڈیا یا اولڈ فیشن میڈیا لے کے چلیں اور آپ کو زیادہ فائدہ ہو. اچھا, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشنز ہوتا کیا ہے. میں نے لاسٹ لیکچر میں بات کی بھی تھی کہ آپ ملٹیپل ٹائپ آف میڈیا سے آپ میسج اس طرح سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں کنزیومر کو کہ دا امپیکٹ آف دا میسج ریمینز دا سیم, دا کنسسٹنسی ان دا میسج از سین. وہ میسج جو ہے وہ ڈیلیور تو ہو کنزیومر تک ڈفرینٹ ویز سے, انٹرنیٹ سے بھی وہی میسج آ رہا ہے جی, ریڈیو سے بھی وہی میسج آ رہا ہے, اخبار میں سے بھی وہی میسج آ رہا ہے. انفیکٹ ملٹیپل میتھڈز کو یوز کریں گے, ملٹیپل میڈیاز کو یوز کریں گے, اور ایک کلیئر کنسسٹنٹ کمپیلنگ میسج دیں گے, سو دیٹ دا کنزیومر کین ہیو دا پروڈکٹ, کین بائی دا پروڈکٹ ان اے کوئکر وے, وہ جلدی جا کے اس چیز کو خرید لے. انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشنز کی ڈیفینیشن ہے جی, اٹ از دا انٹیگریشن بائی دا کمپنی آف اٹس کمیونیکیشن چینلز ٹو ڈیلیور اے کلیئر کنسسٹنٹ اینڈ کمپیلنگ میسیجز اباؤٹ دا آرگنائزیشن اینڈ برانڈ. آرگنائزیشن اور اس کے برانڈز کے متعلق اگر آپ انٹیگریٹ کر دیتے ہیں کمپنی کمیونیکیشن چینلز کو, تو آپ ایک کلیئر کنسسٹنٹ کمپیلنگ میسج دے سکتے ہیں. اور یہ دس از بیسیکلی دا نیڈ فار انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشنز. دیر از اے ڈیسپریٹ نیڈ, دیر از اے سیویئر نیڈ ان دا مارکیٹ. کمیونیکیشن پروسیس ہماری نیکسٹ بات ہے جی. کمیونیکیشن پروسیس میں ایک ٹریڈیشنل میتھڈ شاید آپ لوگوں نے اپنی اسٹڈیز میں پڑھا بھی ہوگا, کہیں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا, جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کمیونیکیشن کے لیے ایک سینڈر, اس کے بعد ایک ایسا میڈیم کہ جس کے تھرو آپ بھیج رہے ہوں, کوئی بھی اخبار, ٹیلی ویژن, کوئی خط, کوئی ای میل ایڈریس, اس کے تھرو آپ بھیج رہے ہیں تو وہ میڈیم ہے, اور پھر اس کے بعد آپ ریسیور تک آ رہے ہیں. تو یہ ایک بیسک ماڈل تھا جس میں ہمیں صرف آئی گیس اگر آپ دیکھیں تو میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سینڈر, the medium and receiver, یہ ایک بیسک ماڈل ہے جس میں ایک سینڈر کا ہونا ضروری ہے. اٹس ڈیفینیٹلی ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا سینڈر ہوگا, پھر اس کے بعد ایک میڈیم ہوگا جس پہ آپ کا میسج ٹریول کرے گا, اور ایک ریسیور ہوگا جو آپ کا میسج ریسیو کرے گا. اینڈ دے بوتھ آف دیم سوئچ دا پوزیشنز. پہلے جب کمیونیکیشن ہو رہی ہے تو سینڈر ٹو ریسیور ہو رہی ہے. اچھا, اسی طرح جب ریسیور جو ہے وہ پھر کوئی انفارمیشن بھیجنا چاہے گا, ریسیور یہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی جواب دے اس کو, تو ایٹ دس ٹائم وین دا ریسیور سینڈز دا میسج بیک ٹو دا فرسٹ سینڈر, تو اس وقت پھر انہوں نے اپنی پوزیشن سوئچ کر لی. اب اس سیکنڈ ٹائم جب یہ کمیونیکیشن ہوئی ہے تو ریسیور جو تھا وہ سینڈر بن گیا, اور سینڈر جو ہے وہ ریسیور بن گیا. یہ ایک بیسک ماڈل تھا. اسی کا ایکسٹینڈڈ ورژن آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جی. اس ایکسٹینڈڈ ورژن کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر چیزیں وہی ہیں, تھوڑا سا صرف اس کو ڈیٹیلڈ کر دی ہے, تھوڑی سی اس میں جو انفارمیشن تھی وہ اور ایڈ کر دی ہے. سینڈر جو ہے وہ میسج بھیجتا ہے, انکوڈنگ ہوتی ہے, میسج از بینگ انکوڈڈ. انکوڈنگ کے بعد جو ہے وہ میسج ایک میڈیا کے تھرو آگے بھیجا جاتا ہے, ریسیور کی طرف بھیجا جاتا ہے, لیکن ریسیور کے پاس پہنچنے سے پہلے ریسیور جو ہے وہ اس کو ڈی کوڈ کرتا ہے, اور یہاں پر ریسیور جو ہے وہ اپنا ریسپانس بھیجے گا واپس. وہ ریسپانس آئے گا اور یہ فیڈ بیک کی فارم میں کنورٹ ہوتے ہوئے اٹ ول بی فیڈ بیک فار دا سینڈر. وہ فیڈ بیک
بن جائے گا اور وہ فیڈ بیک پہنچے گا سینڈر تک. اس سارے انوائرمنٹ کے اندر اس ساری جتنا بھی آپ کو یہ ماڈل نظر آ رہا ہے اس کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے جس کو ہم نوائز کہہ رہے ہیں, جس کی یہ ایروز چاروں طرف ہے, جس کا مطلب ہے کہ یہ پورے پروسیس میں چاہے آپ کا میسج جو ہے وہ سینڈر سے ریسیور کی طرف جا رہا ہے یا ریسیور کی طرف سے فیڈ بیک واپس آ رہا ہے, یہ آپ کے پورے پروسیس میں امپیکٹ ڈالے گا, پورے پروسیس کو یہ ویک کر سکتے ہیں. اور یہ سارے ایلیمنٹس جو ہیں ان کو ہم نے ون بائی ون ابھی دیکھنا ہے جی. یہ پہلا جو آپ کو ایک سرکل نظر آ رہا ہے, دس ریپرزینٹس دا سینڈر فیلڈ آف ایکسپیرینس, یعنی کہ آپ کا سینڈر انکوڈنگ میسج کا کچھ پورشن, میڈیا, پھر اس کے بعد نوائز, اس کا خیال رکھنا, یہ سینڈر فیلڈ آف ایکسپیرینس ہے, فیڈ بیک ہے. اسی طرح سے جب آپ ریسیور کی بات کریں گے ایک پورشن اوور لیپنگ ہے, دیٹ از میسج ان فیکٹ میڈیا اینڈ دا نوائز, کہ یہ نوائز ریسیور کے لیے بھی ہوگی سینڈر کے لیے بھی ہوگی. میڈیا جو ہے وہ ریسیور بھی اس کا یوز کر رہا ہوگا اور سینڈر بھی اس کا یوز کر رہا ہوگا, کہ دا میسج از فار بوتھ آف دیم. سینڈر جو میسج بھیج رہا ہے وہ ریسیور کے لیے ہی بھیجا جا رہا ہے, اور ریسیور جب تک ایک میسج اس کے پاس آئے گا نہیں وہ کیسے اس میسج کو, ایک ریسیوڈ میسج کو ڈی کوڈ کر سکتے ہیں. یہ سیکنڈ جو بلاک ہے, دس سیکنڈ بلاک ریپرزینٹس ریسیورز فیلڈ آف ایکسپیرینس. اس میں بھی آپ کو نوائز ملے گی, اس میں آپ کا جو ریسپانس ہے وہ بھی ہوگا ڈیفینیٹلی, جو ریسپانس آپ سینڈر کو بھیج رہے ہیں اور وہ فیڈ بیک بن جاتا ہے جاتے ہوئے. اس تمام ایلیمنٹس کے جتنے بھی ہم نے یہ ایلیمنٹس بات کی ہیں, سینڈر, انکوڈنگ, میسج, میڈیا, نوائز, ڈیکوڈنگ, ریسیور, رسپانس, فیڈ بیک, ان سب کے بارے میں ایک ون لائنرز ہیں جی میرے پاس چھوٹے چھوٹے, وہ ابھی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. دا کمیونیکیشن پروسیس, جس میں سینڈر کیا ہوتا ہے, سینڈر از دا پارٹی سینڈنگ دا میسج ٹو اندر پارٹی. وہ بندہ یا وہ گروپ یا وہ آرگنائزیشن جو کسی دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ, کسی دوسرے بندے کے ساتھ, کسی اور گروپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہی ہے, اس کو آپ کہیں گے کہ یہ سینڈر ہے. وہ میسج سینڈ کرنے والی پارٹی کو سینڈر کہہ رہے ہیں. انکوڈنگ ہے جی the process of putting thought into symbolic form. In fact, we have something in our mind. ہمارے ذہن میں جب بھی کوئی انفارمیشن ہوگی, جب بھی کوئی ایسا میسج ہوگا جو کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی دوسرے کو, we put it into different forms, and different types of information. کہ جی ہم اس کے لیے لیٹر لکھ لیتے ہیں, اس کے لیے ہم ایک ٹیلی فون کال کر لیتے ہیں, اس کے لیے ہم ویڈیو کال کر لیتے ہیں, اس کے لیے ہم کوئی اور طریقہ یوز کر لیتے ہیں. تو دس از what basically encoding is, کہ آپ کس چیز کا سہارا لیں گے. آپ وائس کا سہارا لے رہے, آپ کوئی ریٹن اپنے ہینڈ رائٹنگ سے کوئی چیز لکھ کے بھیجنا چاہ رہے ہیں, آپ اپنی ہینڈ رائٹنگ کا سہارا لیں گے, آپ ان الفابیٹس کا سہارا لیں گے, آپ کمپیوٹر کا سہارا لیں گے. انکوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ اس چیز کو ایک میننگ فل فارم میں, وہ میننگ فل فارم جو کہ ریسیور بھی سمجھ سکے. اب یہ ڈی کوڈنگ جب میں بتاؤں گا تو میں تھوڑا سا یہ ریسیور بھی سمجھ سکے پہ بات کرتا ہوں. ڈی کوڈنگ, انکوڈنگ ہو گئی جی, سوری, انکوڈنگ میں آپ نے سمبولک فارم میں چینج کر دیا, پھر اس کے بعد آپ میسج کی طرف جاتے ہیں. وہ ریٹن مٹیریل, وہ وائس, وہ شاید کیریکٹرز جو آپ نے لکھے ہیں, the set of symbols that sender transmits, جو کہ آپ نے بھیجنے ہیں. اگر آپ ایک ای میل لکھنے لگے ہیں, اس کے اندر جو آپ کا ٹیکسٹ ہے, جو آپ نے اسمائلیز ڈالے ہوئے ہیں یا جو آپ نے گرافکس ڈالے ہوئے ہیں, وہ سارے گرافکس مل کے آپ کا میسج بنتا ہے. set of symbols that the sender transmits. آپ ایک ای میل لکھ رہے ہیں, اس کے ساتھ آپ نے شاید کسی فنکشن کی کوئی کوریج تھی, اس کوریج کی تصویریں آپ نے اس کے ساتھ لگا دی. تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ میسج کا حصہ ہے. وہ ریٹن مٹیریل جو کہ آپ نے میسج میں لکھا ہے, جو کہ آپ نے ای میل میں لکھا ہے, اور اس کے ساتھ جو تصویریں اٹیچ کی ہیں, یہ سب جو ہے یہ میسج کا حصہ ہے. میڈیا ہے جی. اس کے بعد the communication channels through which the message moves from sender to receiver. یہ آپ کا کمیونیکیشن چینلز ہیں جن کے تھرو میسج آپ کا سینڈر سے ریسیور کی طرف موو کرتے ہیں. میڈیا نہیں ہوگا تو کام نہیں بن سکے گا. میں آپ تک پہنچ رہا ہوں, اس کے لیے یہ جو میرے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے, یہ جتنا بھی یہ ریکارڈنگ کا سسٹم ہے, یہ ریکارڈنگ کا سسٹم ایک میڈیا ہے. اور آپ کے پاس ایک سی ڈی کی فارم میں, ایک کنورٹڈ فارم میں ایک ایسی ریڈیبل فائل ہے کہ جو ریڈیبل فائل جیسے ہی آپ اپنے کمپیوٹر میں سی ڈی ڈالتے ہیں تو وہ چلنا شروع کر دیتی ہے. یہ میڈیا ہے آپ کے پاس. یہ آپ کے پاس جو ڈی وی ڈی آئی ہے یا سی ڈی آئی ہے, یا آپ انٹرنیٹ پہ جا کے مجھے سنتے ہیں, تو یہ بیسیکلی ایک میڈیا ہے. اس میڈیا کے بغیر نہ میں اگر ایک سینڈر ہوں میں اپنا میسج بھیج سکتا ہوں, اور نہ آپ بینگ اے ریسیور ایک میسج ریسیو کر سکتے ہیں.
Decoding ہے جی نیکسٹ چیز, the process by which the receiver assigns meaning to symbols encoded by the sender. جب میں میسج لکھ رہا تھا, جب میں نے ایک میسج ڈرافٹ کیا ہے اور میں نے اس میں لیٹ سے انگلش میں میسج لکھا میں نے, اور میں نے کسی چائنیز کو بھیج دیا جو کہ انگلش بولنا نہیں جانتا, تو what do you think, کیا وہ اس کو ڈی کوڈ کر سکے گا؟ آئی ہوپ یو بیٹر نو کہ نہیں کر سکتا, اور ڈی کوڈ کرنا اس کے لیے پاسبل نہیں ہوگا. تو انکوڈنگ کرتے وقت آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ریسیور نے اسے ڈی کوڈ بھی کرنا ہے. You must choose a common language. You must choose something that is common between the sender and the receiver. لینگویج کا اگر ذکر کریں آپ فون نمبر کے بعد جو وائس آپ جو لینگویج آپ استعمال کرنے لگے اپنے آواز کے تھرو, اس لینگویج کو آپ کامن رکھیں گے. آپ ایک پٹھان کے ساتھ جو کہ شاید اردو نہیں بول سکتا, یا آپ یہ کہہ لیں پنجابی نہیں بول سکتا, اس پٹھان کے ساتھ آپ پنجابی میں بات کریں گے تو ہوپ فلی وہ آپ کو رپلائی نہیں کر سکے گا, ہوپ فلی آپ کو جواب نہیں دے سکے گا. یا ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ کہ آپ جا کے کسی دکان میں انٹر ہوتے ہیں اور وہاں پہ کوئی جو آپ کا سیلز مین ہے وہ ہی لکس لائک پٹھان, اور آپ اس کے ساتھ پشتو میں بات کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کا منہ دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. ریزن از that the person cannot decode your message. اسے میسج مل تو رہا ہے, آپ ایک آواز, آپ ایک لینگویج میں, آپ ایک پشتو لینگویج میں بات کر رہے ہیں, اس تک بات پہنچا رہے ہیں, لیکن وہ اس کو ڈیکوڈ نہیں کر پا رہا, جس کی وجہ سے وہ آپ کو جواب نہیں دے پاتا, آپ کو کوئی ریسپانس نہیں ملتا. پھر آپ کو شاید احساس ہوتا ہے, اٹ ہیپنس, میرے ساتھ خود کئی دفعہ ہوا ہے جی, اٹ ہیپنس لائک کہ پیپل اسٹارٹ ٹاکنگ ود می ان پشتو, تو پھر I don't know کہ مجھے ان کو کس طرح سے جواب دینا ہے, یہ مجھے ان کو کیا جواب دینا ہے, لیکن ٹائم کمز سڈنلی ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ شاید یہ بندہ پشتو نہیں بول سکتا, یا اس بندے کو پشتو نہیں آتی, اور وہ اپنی لینگویج چینج کر لیتے ہیں ود ایکسکیوز کہ جی سوری میں سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ پشتو بول سکتے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ڈی کوڈنگ کے لیے اور این کوڈنگ کے لیے, دونوں کے لیے ہمارے پاس جو سمبلز یا انفیکٹ سیٹ آف سمبلز یہ کامن ہونا ضروری ہیں, یہ دونوں کے لیے ان کا سمجھنا ضروری ہے. اگر میں ایک میسج لکھ رہا ہوں اور میرا ریسیور وہ میسج ڈی کوڈ نہیں کر پاتا تو وہ میسج کا مقصد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا. آگے چلیں گے جی, ریسیور کی بات کریں, the party receiving the message sent by the another party, سینڈر کے اپوزٹ جو ہے وہ ریسیور ہوگا, وہ جو کہ میرا میسج ریسیو کرے گا اس کو میں ریسیور کہوں گا. ریسپانس ہے جی, the reactions of receiver after being exposed to the message. ریسپانس اور فیڈ بیک میں کائنڈلی فرق ضرور دیکھ لیجیے گا جی. ریسپانس ہے the reactions of the receiver, اس کو غصہ آ جاتا ہے, وہ خوش ہوتا ہے. میں اگر یہ بات کہوں کہ جی مجھے انفارمیشن ملتی ہے کہ میرا کوئی بہت اچھا دوست ہے جس کی لیٹ سے اس کو کسی اچھی جگہ پہ اس کو پی ایچ ڈی میں کہیں ایڈمیشن مل گیا, تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اور میں فوراً سے فون اٹھا کے اس سے بات کرنا چاہوں گا. اب جو پہلا ایکسپریشن جب میرے پاس کسی بھی طرح سے انفارمیشن پہنچی تو وہ ایک سرپرائز کی فیلنگ جو ہے یا وہ ایک خوشی کی فیلنگ جو ہے وہ میرے اندر ہوگی, اور میں اس کو ڈیفینیٹلی رسپانس کہوں گا. پھر اس کے بعد فیڈ بیک جو ہے the part of receiver's response communicated back to the sender. اگر میں اس دوست کو خوش ہو کے ایک لیٹر لکھتا ہوں, کانگریچولیشنز کا لیٹر لکھتا ہوں, یا میں فیس بک پہ ہی جا کے, انفیکٹ کیونکہ ہم نئی میڈیا کی بھی ابھی بات کر رہے تھے تو میں تھوڑا سا اور ذرا نئی میڈیا کی ہی آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ میں فیس بک پہ جا کے اس کو ایک میسج لکھتا ہوں. میں اس کی فیس بک پہ آپ لوگ استعمال کرتے ہوں گے, یو کامنلی نو کہ وال کیا ہوتا ہے, میں اس کی وال پہ جا کے کانگریچولیشنز لکھ دیتا ہوں, یا میں یہ لکھ دیتا ہوں, میں اسے ایک ایس ایم ایس کر دیتا ہوں کہ یار بہت خوشی ہوئی, اب کھانا کھلاؤ, میں اسی خوشی میں کھانا کھلاؤ یا مٹھائی کھلاؤ جلدی سے. اب یہ جو ہے یہ فیڈ بیک ہے. while the response was my happiness, response was my feeling کہ یار بہت اچھی بات ہے, he must go for PhD اور he must think کہ اسے اپنی ایجوکیشن امپروو کرنا چاہیے. فیڈ بیک از the response communicated back to the sender, اور response جو ہے وہ آپ کی فیلنگ ہوتی ہے, یہ آپ کے ریئیکشنز ہوتے ہیں. تو یہ فیڈ بیک بھی ہم نے دیکھ لیا. فیڈ بیک کے بعد اب فیڈ بیک میں تو خیر it's same like the message, it's same like the initial message that was written. اور جب آپ فیڈ بیک دے رہے ہوتے تو اس وقت بھی آپ کو یہی انکوڈنگ, ڈی کوڈنگ اور میڈیا کا استعمال کرنا پڑے گا.
نوائز ہے جی جو دا لاسٹ ایلیمنٹ. انفیکٹ اس کی وجہ سے کافی سارے پرابلمز آتے ہیں. دا انپلانڈ static or distortion during the communication process which results in receivers getting a different message than the one the sender sent. درمیان میں نوائز ہونے کی وجہ سے نوائز کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے. نوائز یہ بھی ہے کہ آپ نے ای میل ایڈریس جو تھا وہ ٹائپ کرتے وقت آپ نے غور نہیں کیا, آپ کے پاس اتنی بلک آف انفارمیشن تھی, آپ بات کر رہے ہیں اور بات انفیکٹ یہ میڈیا وہی ہے کہ آپ کے میسج کو ڈسٹارٹ کرنے والی چیز ہے, آپ کے میسج کو ڈسٹارٹ کرنے والا ایک انوائرمنٹ ہے. اب آپ اس میں ڈسٹارشن ہو جائے گی, کمیونیکیشن پروسیس ویک ہو جائے گا. جیسے ٹیلی فون لائن میں ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو ٹیلی فون لائن میں جتنا آپ کی لائن ویک ہوگی, جتنا آپ کے محلے کے جو ایکسچینج لگی ہوئی ہے اس ایکسچینج میں نمبر آف کنیکشنز جتنے زیادہ ہوں گے, نمبر آف ٹیلی فون لائنز جتنی زیادہ ہوں گی, اتنی اس میں نوائز کا ایلیمنٹ زیادہ ہو سکتا ہے. فائبر آپٹکس پہ ہم اسی لیے جا رہے ہیں. فائبر آپٹکس پہ کام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نوائز کے ایلیمنٹ کو ریڈیوس کر سکیں. تو یہ نوائز جی یہ اٹس بیڈ فار دا میسیجز, اٹس بیڈ فار دا کمیونیکیشن پروسیس, اور کمیونیکیشن کے کام کو روک سکتی ہے. یہ ایلیمنٹس تھے کمیونیکیشن پروسیس کے جو ہم نے دیکھے. نیکسٹ ہم بات کر رہے ہیں جی اسٹیپس ان ڈیولپنگ افیکٹو مارکیٹنگ کمیونیکیشن, جس میں کچھ اسٹیپس آپ کے سامنے لکھے ہوئے بھی ہیں. آئیڈینٹیفائی دا ٹارگیٹ آڈینس, ڈیٹرمن دا کمیونیکیشن آبجیکٹیوز, ڈیزائن دا میسج, چوز دا میڈیا, سلیکٹ دا میسج سورس. آپ نے افیکٹو مارکیٹنگ کمیونیکیشن, اچھا ہاں یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جس پہ میں لاسٹ سلائیڈ میں بات کرنا چاہ رہا تھا, میرے ذہن سے نکل گیا جی, کہ کمیونیکیشن اور افیکٹو کمیونیکیشن میں کیا فرق ہے. انفیکٹ کمیونیکیشن تو یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں, میں آپ کو آواز دیتا ہوں اور آپ تک وہ آواز پہنچ جاتی ہے. آپ تک ڈیفینیٹلی اگر آپ ایک گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ایک کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں اور میں قریب کسی سیٹ پہ بیٹھا ہوں اور میں آپ کو آواز دیتا ہوں, یا میں آپ کے پاس ہی کہیں بیٹھا ہوں, میں آپ کو آواز دیتا ہوں اور آپ مڑ کے میری طرف دیکھتے ہیں, یا آپ رپلائی کرتے ہیں کہ جی یا ہاں جی کیا بات ہے. اب یہ جو رپلائی ہے اٹ مینز دا میسج ہیز بین کمیونیکیٹڈ, میسج ہیز بین ڈیلیورڈ. وائل اگر میں وہی آواز جو کہ ایک میں نے آپ کو شاید کم نوائز والے انوائرمنٹ میں دی تھی, وہاں پر کرکٹ میچ ضرور ہوتا لیکن سب لوگ کرکٹ میچ کی طرف متوجہ تھے اور اتنا زیادہ شور نہیں تھا, اس لیے آپ تک وہ آواز پہنچ گئی. لیکن فیل لائک کہ یہی آواز میں آپ کو دیتا ہوں اگر آپ نے ہیڈ فونز لگائے ہوئے ہیں کانوں میں اور آپ گانے سن رہے ہیں, ساتھ آپ میچ دیکھ رہے ہیں, کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں, گراؤنڈ میں بیٹھ کے لائیو میچ دیکھ رہے ہیں. اب سیکنڈ کیس میں آپ کو آواز دوں گا, جب آپ نے ہیڈ فونز لگائے ہوئے میں آپ کو آواز دوں گا, آپ ریپلائی نہیں کریں گے. ریزن بینگ there is a noise element, there is an element that is reducing my voice to reach you. میں نے تو اپنی طرف سے کمیونیکیشن کر دی, میں نے میسج انکوڈ بھی کیا, میں نے میڈیا کا استعمال بھی کیا, میں نے اس کو ٹرانسمٹ بھی کر دیا, لیکن دوسری طرف سے وہ ڈی کوڈنگ نہیں ہو پائی, آپ کے پاس وہ میسج پہنچا نہیں ہے, you haven't received that message. ایک تو بات یہ ہے جس میں کمیونیکیشن ہوتی ہی نہیں ہے. دوسری جو بات میں کر رہا تھا کہ کمیونیکیشن ہو جاتی ہے لیکن وہ افیکٹو کمیونیکیشن نہیں ہوتی, وہ یہ ہے کہ آپ تک وہ میسج پہنچ جائے گا, آپ تک وہ آواز پہنچ جائے گی, لیکن آپ اس پہ فیڈ بیک نہیں دیں گے, آپ اس پہ رسپانس نہیں دیں گے. اب جو لاسٹ میں بات کر رہا ہوں جس میں آپ رسپانس نہیں دیتے, کمیونیکیشن وہاں پہ بھی ہو گئی ہے, لیکن ایز کمپیئر ٹو دا فرسٹ سینیریو جس میں میں نے کہا تھا کہ آپ مڑ کے میری طرف دیکھتے ہیں یا آپ رپلائی کرتے ہیں, اس میں مجھے ایک فیڈ بیک ملا اینڈ دا کمیونیکیشن starts moving, sender to receiver, receiver to sender, messages آنے شروع ہو گئے, میسیجز کا پروسیس چلنا شروع ہو گیا. اس کیس میں افیکٹو کمیونیکیشن ہوئی ہے. لیکن when you see کہ جب آپ نے ہیڈ فونز لگائے ہوئے تھے کمیونیکیشن ہوئی ہی نہیں, اور جب آپ نے بے شک آپ نے سن لیا لیکن آپ نے رپلائی نہیں کیا, تو اس کو افیکٹو کمیونیکیشن نہیں کہیں گے. مے بی اٹ از بیکاز the thing that I'm talking about is not of your interest or you don't want to reply me, کچھ بھی ریزن ہو سکتی ہے, لیکن ہم ان کی ڈیٹیلز میں بھی نہیں جا رہے فی الحال. اسٹیپس ان ڈیولپنگ افیکٹو مارکیٹنگ کمیونیکیشن, تو افیکٹو مارکیٹنگ کمیونیکیشن کو بھی یہ افیکٹو پہ
یا افیکٹو کمیونیکیشن پہ میں نے بات اس لیے بھی کی ہے کہ مجھے تھوڑا سا یہاں پہ ہیلپ مل جائے گی. جب افیکٹو مارکیٹنگ کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو اٹ از سم تھنگ جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا کسٹمر پرچیز کرے. افیکٹو مارکیٹنگ کمیونیکیشن وہ ہوگی جو اپنے ریزلٹس اچیو کر سکے. ریزلٹس اچیو کرنے کا مطلب the prime objective of an advertisement, prime objective of a marketing communication is to sell the product. وہ پروڈکٹ اگر بکتی ہے, وہ پروڈکٹ اگر کنزیومر خرید لیتا ہے تو ہم یہ کہیں گے جی افیکٹو مارکیٹنگ کمیونیکیشن ہوئی ہے. اس کے یہ 5 سٹیپس میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی پڑھے تھے جی. آئیڈینٹیفائی دا ٹارگیٹ آڈینس, ڈیٹرمن دا کمیونیکیشن آبجیکٹیوز, ڈیزائن دا میسج, چوز دا میڈیا, سلیکٹ دا میسج سورس. تو ان کو 1 by 1 دیکھتے ہیں جی. آئیڈینٹیفائی دا ٹارگیٹ آڈینس سب سے پہلے ہے. اس میں کچھ کوشچنز لکھے ہوئے ہیں جن کوشچنز کا آپ جواب دیں گے. بینگ آئیڈینٹیفیکیشن آف ٹارگیٹ, بینگ ان اے پروسیس آف آئیڈینٹیفائنگ دا ٹارگیٹ مارکیٹ. سب سے پہلے ہے جی واٹ ول بی سیڈ. آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا میسج کیا ہوگا. کمیونیکیٹ کیا کرنا ہے, بھیجنا کیا ہے, کنزیومر کو کیا چیز بتانی ہے. دیٹ از واٹ ول بی سیڈ. پھر اس کے بعد آپ نے اس چیز کا جواب دینا ہے جب آپ ٹارگیٹ مارکیٹ آئیڈینٹیفائی کریں گے, ہاؤ اٹ ول بی سیڈ. کون سا میڈیا یوز کریں گے. کیا میں ایک گاؤں میں رہنے والے ایک کسان کو اگر میں سونا یوریا کی, یا میں فوجی فرٹیلائزر کی کھادوں کی, یا میں کسی بیج کی, یا کوئی پبلک اویئرنیس میسیجز جو کسانوں کے لیے چل رہے ہیں, میں وہ میسیجز دینا چاہوں گا تو میں فیس بک کا استعمال کروں گا. آج کل کے دور میں کچھ عرصہ بعد اگر اس میں کچھ ٹرینڈز چینج ہو جاتے ہیں تو میں اس کے بارے میں بھی بات نہیں کر رہا, لیکن ہاؤ اٹ ول بی سیڈ کا مطلب ہے کہ آپ نے اسے بتانا کس طرح سے. تو اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیلی ویژن از دا گڈ سورس, بیکاز یوزلی ابھی بھی بہت سے گاؤں ایسے ہیں, آپ شاید خود بھی اس چیز کا ایویڈنس دے سکتے ہیں کہ بہت سے گاؤں ایسے ہیں کہ جہاں پہ ابھی بھی شاید وہ چوپال کا سسٹم اور وہ بیٹھ کے اکٹھے بیٹھ کے شام کو ٹی وی دیکھنے کا پرپس جو ہے وہ طریقہ جو ہے وہ فالو کیا جا رہا ہے. اور اس وقت اگر میں ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن بنا کے ایک ایڈ میں کہ ایک چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بندہ روتا دھوتا آ رہا ہے اور وہ فصل کے تباہ ہونے کی شکایت کرتا ہے, اور پھر چودھری صاحب اسے فوجی فرٹیلائزر کی کھاد ریکمینڈ کریں کہ یہ لو بیٹا یہ کھاد استعمال کرو اور تمہاری فصل جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی. تو وہ میسج زیادہ امپیکٹ ہوگا اس کا, بجائے اس کے کہ میں فیس بک پہ ایک میسج لکھ کے اور سب لوگوں کی وال پہ شیئر کر دوں. ہاں آئی ایگری کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی ایجوکیشن امپروو کرتے ہیں. ایگری بزنس کی ڈگریز ہمارے ہاں ادھر ہو رہی ہیں, پاکستان میں ہو رہی ہیں. ایرٹ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی, اور پھر اسی طرح سے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد جو ہے, اور بھی بہت سی یونیورسٹیز ہیں خیر, لیکن فار انسٹنس جو نام میرے ذہن میں آئے تھے میں نے آپ کے سامنے لیے, یہ ڈگریز کرا رہی ہیں اور لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس دے رہے ہیں. تو وہاں سے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوں گے وہ شاید فیس بک کے میسیجز کو سمجھ سکیں گے. وہ شاید 1% بھی نہیں ہوں گے, بلکہ 0.5% بھی نہیں ہوں گے جو کہ فیس بک کے تھرو اس طرح کے میسیجز ڈیلیور کریں گے, یا فیس بک کے تھرو اس طرح کے میسیجز انہیں ملتے ہوں گے. تو ہاؤ اٹ ول بی سیڈ کا مطلب جو ہے وہ آپ نے سمجھنا ہے. پھر اس کے بعد وین اٹ ول بی سیڈ, دا ٹائمنگ. میری میسج کی ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے, کس وقت میں یہ میسج کنزیومر کو دوں تو اسے فائدہ ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے تک جب ہمارے ہاں یہ کیبل انٹرنیٹ نے, یا جو بھی ہمارے پاس فورن چینلز آ رہے ہیں انہوں نے, یا میڈیا کے جو نئے ہمارے پاس چینل کھل گئے ہیں, جیو ہے, ایکسپریس ہے, سما ہے, آج ہے, اس طرح کے بہت سے چینلز اب نئے کھل گئے. تو کچھ عرصہ پہلے تک صرف ہمارے پاس پی ٹی وی ہوتا تھا یا ایس ٹی این ہوتا تھا, این ٹی ایم کی ٹرانسمیشنز آتی ہوتی تھی, اور رات کو 11 بجے ٹی وی بند ہو جاتا تھا. خیر وہ بہت اچھا دور تھا جی, کم از کم لائف میں سکون ضرور تھا. اب تو خیر جب بھی آپ ٹی وی لگائیں گے تو کچھ نہ کچھ ٹی وی پہ ضرور ہو رہا ہے, کچھ نہ کچھ آپ کو ایکٹیویٹی ضرور مل جاتی ہے جو آپ بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں, اور شاید اسی وجہ سے ہم لوگوں کی سوشل لائف بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے. دس از واٹ آئی فیل. اور خیر وٹ ایور اٹ از, ٹائمنگ کے لحاظ سے میں اگزامپل یہ دینا چاہ رہا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے جب پی ٹی وی تھا تو اس وقت یہ 8 سے 9 بجے کا جو میٹنی ٹائم ہے, جس کو ہم ڈراما سیریلز جس میں لگتے ہوتے تھے, اس ٹائم کو ساری فیملی بیٹھ کے انجوائے کرتی تھی.
اینڈ یوزلی دا فیمیلز دا ہاؤس وائفز دے سے کہ جی ڈرامہ ختم ہو جائے پھر کھانا لگاتے ہیں یا پھر کھانا کھاتے ہیں. اینڈ دا ٹائم وہ ڈرامہ سیریل جو تھا وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اب نیکسٹ قسط میں ملاقات ہوگی. ڈرامہ ختم ہوتا تھا ایٹ اباؤٹ 8:50 اور 8:55, تو خواتین اٹھ کے بھاگ کے فوراً کچن میں کھانا بنانا شروع کر دیتی تھی. اینڈ بائی دا ٹائم وہ ہیڈ لائنز اور وہ نیوز جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتی تھی کوئی تقریباً 9:20 یا 9:25 کے قریب, تو کھانا ریڈی ہو چکا ہوتا تھا. لیکن اس دوران جو ایک چھوٹا سا گیپ ہوتا تھا اراؤنڈ 10 سیکنڈ 12 سیکنڈ کا, جب ہیڈ لائنز دکھا رہے تھے, ہیڈ لائنز کے بعد ڈیٹیل نیوز دکھانے کے درمیان اس میں لپٹن ٹی کا ایڈ چل رہتا تھا. اب یہ لپٹن ٹی کا ایڈ اس وقت چلانے کا مقصد کیا ہے کہ شاید اس وقت جتنے بھی مرد حضرات ہیں وہ بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے, اینڈ پیپل یوز ٹو ٹیک ٹی آفٹر دا میل یا آفٹر دا لنچ اور ڈنر, تو وہ آواز وہیں سے دے دیتے تھے اپنی بیگم کو کہ بیگم ذرا چائے بھی بنانا جی. تو لپٹن نے ٹارگٹ کیا کہ اس نے کس وقت میسج دینا ہے, when it will be said, تو the timing, the best timing, اور بھی بہت سے ٹائمنگز پہ لپٹن اپنے میسیجز دے رہے ہیں, یا ٹی کے آپ کو میسیجز آ رہے ہوں گے, چائے کے ایڈز آ رہے ہوتے ہیں, لیکن ٹائمنگ فار لپٹن ایٹ دیٹ ٹائم مینس کہ اس نے یہ انالائز کیا کہ جی یہ وہ وقت ہے جس وقت دیر از نیڈ آف, دیر از فیل آف کہ جی چائے ملنی چاہیے. ٹائمنگ کے بعد جو ہے جی نیکسٹ بات ہے ویئر اٹ ول بی سیٹ. میری جو آڈینس ہے اس کو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کس جگہ پر جو پلیسمنٹ ہے میری وہ کیا ہے, مجھے اپنے سیگمنٹ کو نظر میں رکھنا ہے, کس سیگمنٹ کے لیے میں بات کر رہا ہوں. ویئر اٹ ول بی سیڈ یہ میں نے دیکھنا ہے کہ تھرو ٹیلی ویژن میں کہوں, تھرو ریڈیو کہوں, تھرو نیوز پیپر کہوں, اور نیوز پیپر کے لیے جب میں بات کر رہا ہوں تو میرا سیگمنٹ ڈفرنٹ ہوگا, جب میں ٹیلی ویژن کی بات کروں گا تو میرا سیگمنٹ ڈفرنٹ ہوگا. اگین دا ریڈیو لسنرز آر ڈفرنٹ آلسو. لاسٹ چیز ہے جی اس میں who will say it. who will say it کا مطلب ہے کہ آپ یہ میسج کنوے کیسے کریں گے. either it is a direct or personal message or it is an indirect or non-personal form of communication. کہ یہ آپ کو پرسنل کمیونیکیشن کرنی ہے, ڈائریکٹ مارکیٹنگ کرنی ہے, میں نے ان ایسپیکٹس پہ بات کی تھی لاسٹ لیکچر میں, یا آپ کو ایڈورٹائزنگ کرنی ہے یا آپ کو پروموشن کرنی ہے. آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ میسج ڈائریکٹ ہونا چاہیے یا انڈائریکٹ ہونا چاہیے. who will say it, the company itself, the company in person جا کے یہ بات کرے, یا کمپنی کسی اور کو, کسی اور سیلیبریٹی کے تھرو. وسیم اکرم آ کے اگر آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ جی سگریٹ نوشی جو ہے وہ صحت کے لیے مضر ہے. وہ ایک بہت مشہور ایڈ تھا جس میں کہتے ہوتے کہ وسیم بھائی آپ تھکتے نہیں ہیں, تو وسیم بھائی جواب دیتے ہوتے تھے کہ جی نہیں میں سگریٹ نہیں پیتا. تو ایٹ دیٹ ٹائم شاید اس چیز کا, اس سیلیبریٹی کا جو کنوے کرنا ہے, سیلیبریٹی کا جو میسج آپ تک پہنچانا ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوگا. اس کی بجائے اگر میں بیٹھ کے یہ بات کہوں گا تو میری بات پہ شاید آپ لوگ بلیو اتنا نہیں کریں گے. آئیڈینٹیفائنگ دا ٹارگیٹ مارکیٹ ہم نے دیکھا جی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈیٹرمننگ دا کمیونیکیشن آبجیکٹیوز کی. Marketers seek a purchase response that results from a consumer decision making process that includes stages of buyer readiness. یہ ایک چھوٹا سا ماڈل بھی آپ کے سامنے ہے جی, جس کو اگر آپ تھوڑا سا کمپیئر کر سکے تو ایڈاپشن ماڈل ایک ہوتا ہے. ایڈاپشن ماڈل پہ آگے میں بات کروں گا, خیر تھوڑی بہت بات ہوئی تھی ایک دفعہ. ایڈاپشن ماڈل سے ملتا جلتا ہے یہ, جس میں اویئرنیس کے بعد نالج کے بعد آپ کی لائکنگ ہوتی ہے, لائکنگ کے بعد آپ کی پریفرنس ہے, اور پریفرنس کے بعد کنویکشن ہے, کنویکشن کے بعد پرچیز ہے. انفیکٹ جب آپ کوئی بھی چیز آپ کو کمیونیکیٹ کی جاتی ہے تو اویئرنیس پرووائڈ کرتے ہیں, اور اویئرنیس اگر آپ کو مل رہی ہے, آپ کا انٹرسٹ ہے اس چیز کی طرف, آپ اس چیز کی طرف انکلائنڈ ہے, تو آپ نالج لیتے ہیں اس کے بارے میں. آپ ڈفرینٹ لوگوں سے جا کے پوچھتے ہیں, آپ ڈفرینٹ شاید ویب سائٹس وزٹ کریں گے, یا شاید ریڈیو پروگرامز, ٹیلی ویژن پروگرامز میں جب کبھی اس کی بات ہو رہی ہوگی آپ وہ نالج گین کریں گے. آپ اپنے ان دوستوں سے جو کہ شاید اس کے یوزر ہیں, کوئی بھی پروڈکٹ, ABC پروڈکٹ آپ ذہن میں رکھ لیں, اس کی نالج آپ ان سے لیں گے. بیسڈ آن دیٹ نالج مے بی یور لائکنگ از ڈیولپڈ اور مے بی ناٹ. اگر لائکنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی وہ پریفرنس آ جائے گی کہ میں جو پہلے سے پروڈکٹ استعمال کر رہا ہوں اسی نیڈ کے لیے, کیا اس پروڈکٹ کو میں استعمال کرنا چھوڑ دوں, کیا میں
اس کے ساتھ ساتھ اس کو کنزیوم کرنا شروع کر دوں. اب یہ پریفرنس ہے آپ کی. پھر پریفرنس کے بعد آپ کی کنویکشن ہوگی, پھر آپ کوشش کریں گے کہ آپ جائیں اور جا کے وہ چیز خرید لیں. آپ اپنے آپ کو اس چیز پہ منوا لیں گے کہ نہیں, مجھے جو پہلے جو برانڈ میں یوز کر رہا تھا یا پہلے جو پروڈکٹ یوز کر رہا تھا اس کا استعمال ختم کر دینا چاہیے اور اب مجھے یہ والی پروڈکٹ استعمال کرنی چاہیے. یہ کنویکشن جب آپ کو مل گئی تو پھر آپ لاسٹ سٹیج پہ جا کے پرچیز کر لیں گے. کمیونیکیشن آبجیکٹیوز یہی ہیں کہ آپ کو اویئرنیس دی جائے, آپ کو نالج پرووائڈ کی جائے, آپ کی لائکنگ ڈیولپ ہو, آپ پریفرنس جو ہے وہ بلڈ کریں, پھر اس کے بعد کنویکشن ہو اور کنویکشن کے بعد آپ پرچیز کی طرف آئیں. یہ سارے کام یعنی کہ آپ کی اویئرنیس سے لے کر آپ کی پرچیز تک, یہ ایک کمیونیکیشن میسج کا یا ایک مارکیٹنگ کمیونیکیشن کا بیسک آبجیکٹیو ہے. نیکسٹ بات ہے جی ڈیزائننگ اے میسج کی. جب آپ میسج لکھیں گے, یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کس طرح سے اس میسج کو ڈیزائن کریں گے, کس طرح سے وہ میسج لکھیں گے. تو ایک بڑا مشہور ماڈل ہے جی AIDA یا آئیڈا ماڈل اس کو ہم پڑھتے ہیں. اس میں اگر آپ غور کریں تو یہ میں نے بولڈ بھی کیے ہوئے ہیں سلائیڈز میں, لیکن آپ کی آسانی کے لیے میں انڈر لائن بھی کر رہا ہوں. اٹینشن, انٹرسٹ, ڈیزائر, ایکشن. دس از واٹ آئیڈا ماڈل از. گیٹ اٹینشن. گیٹ اٹینشن کا مطلب کسی بھی طرح سے آپ کو وہ اٹریکٹ کریں گے, کوئی میسج ایسا ہوگا جس میں آپ کو اس پروڈکٹ کی طرف اٹریکشن جو ہے وہ کنزیومر کی, وہ مارکیٹر کی جاب ہوگی کہ اس نے وہ بلڈ کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہولڈ دا انٹرسٹ, وہ آپ کا انٹرسٹ لیول جو ہے اس کو مینٹین کرے, وہ آپ ایک کیوریوسٹی ٹو بائی دیٹ پروڈکٹ, کیوریوسٹی ٹو گیٹ دیٹ پروڈکٹ. پھر اس کے بعد اراؤز دا ڈیزائر, آپ کو شاید ایک کسی بھی طرح سے, فار ایگزامپل میں یہ کہتا ہوں کہ ٹیزرز, جب میں نے لاسٹ بات کی تھی والز کی ایگزامپل آپ کو دی تھی لاسٹ لیکچر میں, تو وہاں پر ایک ڈیزائر اراؤز ہو رہی تھی جب تک وہ آپ کو بتا نہیں رہے تھے کہ یہ والز آئس کریم ہے. وہ ڈیزائر آپ کی بڑھاتے رہے تھے, وہ ڈیزائر آپ کی ان ٹیزرز کے تھرو انکریز کرتے رہے تھے. انکریزنگ دا ارج, انکریزنگ دا ارج ٹو بائی دیٹ پروڈکٹ. یہ کام ہے اس کا اراؤزل کا, ڈیزائر اراؤزل کا. اینڈ لاسٹ دیٹ از obtain the action is purchase. آئیڈا ماڈل کا انفیکٹ یہ ڈیزائننگ اے میسج کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آئیڈا ماڈل کو یوز کرتے ہوئے کنزیومر اٹریکشن, پھر اس کے بعد انٹرسٹ اس کا ہولڈ کرنا, پھر اس کے بعد ڈیزائر اراؤز کرنا اور لاسٹ میں اس کو ایکشن کی طرف لے کے جانا. یہ ماڈل اگر آپ فالو کر رہے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا, آپ کو میسج ڈیزائن کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. پھر اس کے بعد ڈیزائننگ اے میسج میں ہی ہم بات کرتے ہیں میسج کانٹینٹ کی. اٹ از این اپیل اور تھیم دیٹ ول پروڈیوس دا ڈیزائرڈ رسپانس. وہ رسپانس ریشنل اپیل ہو سکتی ہے, آپ کی ایموشنل اپیل ہو سکتی ہے اور مورل اپیل ہو سکتی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. میسج کانٹینٹ کا مطلب ہے کہ آپ اس کے اندر جو بھی چیز لکھ رہے ہیں, جو بھی آپ کے کانٹینٹس ہیں میسج کے, اس کو ہم میسج کانٹینٹ کہیں گے. اٹ از این اپیل اور تھیم دیٹ ول پروڈیوس دا ڈیزائرڈ رسپانس, اینڈ دا ڈیزائرڈ رسپانس ڈیفینیٹلی از ٹو ٹیک دا کنزیومر ٹوورڈ پرچیز. اس کو پرچیز کی طرف لے کے آنا, اس کو اس چیز پہ مجبور کرنا کہ آپ یہ چیز خرید لیں. انفیکٹ اگر آپ صرف سیلنگ ایسپیکٹ پہ چلتے رہیں, سیلنگ کانسیپٹ پہ چلتے رہیں, تو دیٹ از ون ٹائم سیلنگ. بٹ مارکیٹنگ سیز کہ صرف آپ وہ ایک دفعہ خریدے ہی نہیں بلکہ وہ ری پرچیز کے کیسز میں بھی آئے, ری پرچیز بھی کرتا رہے. میسج فارمیٹ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. میں ان ریشنل, مورل اور ایموشنل اپیل پہ بات کرتا ہوں جی. میسج فارمیٹ دوسری چیز ہے. میسج فارمیٹ کا مطلب ہے کہ جب آپ ٹیلی ویژن پہ میسج بھیج رہے ہوتے ہیں تو اٹ از ان اے ڈفرنٹ فارم, اٹ از ان اے ویڈیو فارمیٹ. وائل جب آپ اخبار میں ایڈ دے رہے ہوتے ہیں, اخبار میں کوئی آپ کی انفارمیشن جا رہی ہوتی ہے, تو اٹ از ان پرنٹڈ اسٹل فارم. پھر اسی طرح ریڈیو میں اگر آپ کوئی ایڈ چلا رہے ہیں تو وہ آپ کی الیکٹرانک میسج تو ہوگا, لیکن اٹ از ناٹ a video. that is why آپ کو اس آواز کے تھرو ہی ساری بات کنوے کرنی ہے, آپ کو آواز کے تھرو ہی اپنا میسج کنزیومرز تک پہنچانا ہے. تو میسج فارمیٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ان کے حساب سے آپ کو کانٹینٹ ڈیزائن کرنا پڑتا ہے. مے بی an information chunk is very good, but when you communicate that information in a video format تو وہ بہت اچھی طرح سے ایکسپلین ہو سکے, بہت اچھی طرح سے آپ کو سمجھ آ جائے. اور جب آپ اسی میسج کو ریڈیو پہ لے کے جائیں, اسی سیم میسج کو اگر آپ ریڈیو پہ لے کے جائیں تو شاید کنوے کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا.
اس لیے جو آپ کئی دفعہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ جو کمپنیز ٹیلی ویژن ریڈیو دونوں پہ ایڈورٹائز کر رہی ہیں ان کے میسیجز میں تھوڑی بہت چینج ضرور ہوتی ہے, جو کہ ایک ویڈیو ایڈ جو ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوگا اور جو آڈیو ایڈ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا. اس میں وہ انفیکٹ ایک فیلنگ آف لائف کریٹ کرنے کے لیے چینجز لے کے آتے ہیں. فیلنگ آف لائف سے میرا مطلب یہ ہے کہ اس میسج کو آپ تک جب پہنچے وہ تو وہ ایٹ لیسٹ اپنے پرپز فلفل کر سکے, اب اس کے اندر جان ہو, وہ آپ کو پرچیز کی طرف لے کے جا سکے. میسج فارمیٹ ہم نے دیکھ لیا جی. میسج فارمیٹ کے بعد ریشنل اپیل, ایموشنل اپیل اور مورل اپیل, یہ تین باتیں تھیں, ان کو ہم دیکھیں گے. ریلیٹس ٹو دا آڈینس سیلف انٹرسٹ. ریشنل اپیل ہے آڈینس کی یا کنزیومرز کی سیلف انٹرسٹ, اور ایموشنل اٹیمپٹ ہے, ایموشنل اپیل ہے an attempt to stir up positive اور نیگیٹو ایموشنز to motivate a purchase. ایموشنل اپیل میں آپ کنزیومر کو یہ اتنا زیادہ اس کو انرجیٹک بنا دیتے ہیں, اتنا زیادہ اس کو ایموشنل کر دیتے ہیں کسی چیز کے بارے میں, موٹیویٹ کر دیتے ہیں کسی چیز کے بارے میں کہ وہ پرچیز کرے گا. ابھی پرچیز کرنے پہ آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ ملے گا, ابھی پرچیز کرنے پہ آپ کو ایک فلاں چیز جو ہے وہ فری ملے گی. تو وہ ایک ایموشنل اپروچ جو ہے وہ آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں اپنے میسیجز میں. یا آپ یہ کہتے ہیں کہ جی لمیٹڈ ٹائم آفر, فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ آپ کو یہ چیز ملے گی. تو وہ ایموشنل اپیل جب آپ نے اس میں ایڈ کی ہے تو وہاں پر شاید موٹیویشن کا فیکٹر یا وہاں پر شاید ایموشنز کا فیکٹر جو ہے وہ آپ کے میسج کو زیادہ امپورٹنٹ بنا دیتے ہیں. لاسٹ جو چیز ہے جی دیٹ از اباؤٹ مورل اپیل. اٹ از ڈائریکٹڈ ایٹ دا آڈینس سینس آف رائٹ اینڈ پراپر, جس میں آپ مورالٹی کو, جس میں آپ شاید ایتھکس کو نظر میں رکھتے ہیں اور ایتھیکل ہو کے بات کرتے ہیں کہ جی یہ پروڈکٹ جو ہے ہماری بہت اچھی ہے, لیکن آخر میں آپ اس کے لکھ دیتے ہیں کہ اوور کنزیوم اگر آپ کریں گے تو آپ کو یہ نقصان ہو سکتے ہیں. آپ نے کئی میسیجز میں دیکھا ہوگا کہ آپ کسی ایک مشروب کا کوئی ایڈ آ رہا ہے اور آخر میں آ رہا ہے جی ذیابیطس کے مریض استعمال نہ کریں. دیٹ از اے مورل اپیل کہ جی مورالٹی میں کبھی مجھے ایک سوشل ویلفیئر کا بھی خیال رکھنا ہے. انفیکٹ کمپنیز آر باؤنڈ ٹو ڈو دس, ادروائز کوئی بھی کمپنی یہ کام نہیں کرتی. لیکن یہ مورل اپیل ہماری جو گورننگ باڈیز ہیں, ہماری جو ریگولیٹری باڈیز ہیں, ان کی طرف سے اسی وجہ سے رکھی گئی ہیں سو دیٹ اٹ مے ناٹ کریٹ رانگ ڈائریکشن فار دا کنزیومرز, اور کنزیومرز کو اویئرنیس ہو اس چیز کے بارے میں کہ یہ کیا پرابلم ہے, اس پروڈکٹ سے کیا پرابلم ہو سکتا ہے. نیکسٹ بات ہے جی ہماری چوزنگ میڈیا کے حوالے سے. پرسنل کمیونیکیشن انوالوز ٹو اور مور پیپل کمیونیکیٹنگ ڈائریکٹلی ود ایچ ادر. جیسے میں نے وہ جو بھی جب میں نے کہا تھا کہ جی کیسے کمیونیکیٹ کریں گے اس وقت میں نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ لکھا تھا, تو یہ پرسنل کمیونیکیشن از ڈائریکٹ. پرسنل کمیونیکیشن از when two people are talking with each other either face to face, through telephone, through mail, through email, through internet chat. In fact پرسنل کمیونیکیشن میں آپ دوسرے سیکنڈ پارٹی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگی, یا سیکنڈ پارٹی کے ساتھ آپ ڈائریکٹلی بات کر سکتے ہیں. پرسنل کمیونیکیشن کے بعد اوپینین لیڈرز کی بات ہے جی. پیپل ود ان اے ریفرنس گروپ ہو بیکاز آف دیئر اسپیشل اسکلز, نالج, پرسنالٹی اور ادر کریکٹرسٹکس ایگزرٹس سوشل انفلوئنس آن ادر. جس طرح سے ہم یہ پرسنل کمیونیکیشن جب کر رہے ہوتے ہیں, میں نے آپ کو وسیم اکرم کی ایگزامپل دی تھوڑی دیر پہلے, تو وہاں پر وسیم اکرم از اے ٹائپ آف این اوپینین لیڈر. وسیم اکرم ایک سیلیبریٹی ہے جس کی وجہ سے شاید وہ سوشل انفلوئنس ہے دوسرے لوگوں پہ, سوشل انفلوئنس ہے کامن پبلک پہ, اور وہ بات, وہ کمیونیکیشن جو کہ تھرو وسیم اکرم کروائی گئی ہے اس کا میسج زیادہ ہوگا, اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا, اس میسج کا امپیکٹ زیادہ ہوگا. انفیکٹ بز مارکیٹنگ ہے جی. اٹ انوالوز کلٹیویٹنگ اوپینین لیڈرز اینڈ گیٹنگ them to spread information about a product or service to others in their communities. یہ بز مارکیٹنگ جو ہے یہ پراپرلی ایک علیحدہ سے نام دیا گیا ہے, اور اس میں ہی ہم اپنے اوپینین لیڈرز کو یوز کرتے ہیں یا ہم اپنی سیلیبریٹیز کو یوز کرتے ہیں. اور یہ اوپینین لیڈرز اور سیلیبریٹیز جو ہے یہ ہمیں جب کوئی میسج بتاتی ہیں, یہ جب ہمیں کوئی بات بتاتی ہیں, جب کوئی چیز ان کے تھرو کنوے کی جاتی ہے تو وہ زیادہ افیکٹو ہوگی. شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ہے تو عمران خان صاحب خود آ کے اس کے لیے کینسر کی اویئرنیس کے لیے یا کینسر
کہ کیور کی اویئرنیس کے لیے آپ سے بات کرتے ہیں یا ڈونیشنز کے لیے آپ سے بات کرتے ہیں. بہت سے ایڈز ہیں جن میں ایون اب ابرار الحق جو ہیں وہ آ کے آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شاید اوپینین لیڈرز ہیں, جو سیلیبریٹیز ہیں ہماری. شاہد آفریدی کو ڈفرینٹ جگہ پہ کاسٹ کیا گیا ہے, بہت سے اور سیلیبریٹیز ہیں. لکس سوپ جو ہے آپ کا شروع سے ہی سیلیبریٹیز کو لے کے چل رہا ہے, ریما میرا آنورڈ, بہت سی ایسی سیلیبریٹیز ہیں ہماری کہ جن کو لے کے ساتھ چل رہا ہے. تو یہ بز مارکیٹنگ ہے بیسیکلی, جس میں آپ اوپینین لیڈرز کو کاسٹ کرتے ہیں, اوپینین لیڈرز کو لے کے آتے ہیں, اینڈ یو اسپریڈ دا انفارمیشن تھرو دیم, یو اسپریڈ دا انفارمیشن تھرو دیٹ اوپینین لیڈرز. It becomes more effective. Non-personal communication ہے جی. Non-personal communication is media that carry messages without personal contact or feedback, including major media, atmospheres and events that affect the buyer directly. یہ آپ کے non-personal یا indirect media ہیں, indirect communication channels ہیں, جس میں آپ in person خود سے کمپنی یا سپلائر یا آپ کا پرچیز جو سیلر ہے وہ انوالو نہیں ہوتا. اور نان پرسنل کمیونیکیشن ہوتی ہے ہمیشہ ایک تھرڈ پارٹی کے تھرو. اٹ از دا میڈیا دیٹ کیری میسیجز وداؤٹ پرسنل کانٹیکٹ اور فیڈ بیک, انکلوڈنگ میجر میڈیا, ایٹماسفیئرز, ایونٹس دیٹ افیکٹ دا بائر ڈائریکٹلی. اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز دیکھ لیں جی. میجر میڈیا انکلوڈ پرنٹ, براڈ کاسٹ, ڈسپلے اینڈ آن لائن میڈیا. یہ آپ کے میجر میڈیا ہیں جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں, جس میں ٹیلی ویژن, ریڈیو, نیوز پیپر, میگزینز, انٹرنیٹ, ویب سائٹس کے تھرو جو آپ کمیونیکیشن کر رہے ہیں, یہ آپ کے میجر میڈیا ہیں. ایٹماسفیئرز آر ڈیزائنڈ انوائرمنٹس دیٹ کریٹ اور ری انفورس دا بائرز لیننگ ٹوورڈ بائنگ اے پروڈکٹ. یہ آرٹیفیشل انوائرمنٹس کریٹ کی جاتے ہیں جہاں پہ آپ کنزیومر کو شاید ٹرائل دے رہے ہیں کسی چیز کا, کنزیومر کو شاید آپ کوئی چیز سیمپل جو ہے وہ ٹیسٹنگ کے لیے پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اس ایٹماسفیئر سے کئی دفعہ آپ کی کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ آپ کا نان پرسنل اس لیے ہے کہ وہ ایک تھرڈ پارٹی جو ہے وہ آپ کے لیے کام کر رہی ہوگی, یا آپ ری انفورسمنٹ کے امپیکٹ پہ کام, ری انفورسمنٹ کے ایسپیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایونٹس دیٹ آر اسٹیجڈ اکرنسز دیٹ کمیونیکیٹ میسیجز ٹو ٹارگیٹ آڈینسز, پریس کانفرنسز, گرینڈ اوپننگز, ایگزیبیشن, پبلک ٹورز, اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں. ایونٹس مختلف آرگنائز کیے جاتے ہیں, جیسے کامسیٹس آف اینڈ آن بہت سے ایونٹس ارینج کرتا رہتا ہے. پاک چائنا بزنس فورم پاکستان میں پہلی دفعہ کامسیٹس نے کیا. بہت سی انٹرنیشنل کانفرنسز کامسیٹس کروا چکے ہیں, جس میں ساؤتھ ایشین انٹرنیشنل کانفرنس ہے جی, جو کہ مینجمنٹ سائنسز ڈپارٹمنٹ کروا رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد فرنٹیئرز آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نام سے کانفرنس ہوتی ہے, ایئرلی ہوتی ہے. یہاں کامسیٹس میں اسلام آباد یا لاہور یا ایبٹ آباد, ہم لوکیشن چینج کرتے رہتے ہیں, چوز کرتے ہیں ہر دفعہ, اور بہت سے اور ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں. اب اس طرح کے جو ایگزیبیشنز ہوں گے یا آپ کے پاس آپ کے کوئی ایونٹس ہوں گے, وہ ایونٹس آپ کی انفیکٹ نان پرسنل کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں. کامسیٹس کی برانڈ بلڈنگ کر رہے ہیں, کامسیٹس کی امیج بلڈنگ ہو رہی ہے ان چیزوں سے. کامسیٹس کا نام مارکیٹ میں بنایا جا رہا ہے, نام بن رہا ہے. اب یہ پریس کانفرنسز اس طرح بہت سی کمپنیز کر رہی ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے نان پرسنل میں ایونٹس میں آ جائیں گی. نان پرسنل کمیونیکیشن چینلز ہیں یہ ہمارے. سلیکٹنگ دا میسج سورس, نیکسٹ بات ہے جی ہماری, دا میسج امپیکٹ آن ٹارگیٹ آڈینس از افیکٹڈ بائی ہاؤ دا آڈینس ویوز دا کمیونیکیٹر. سیلیبریٹیز ہیں جس میں ایتھلیٹس اور انٹرٹینرز آپ اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں, پروفیشنلز ہیں, ہیلتھ کیئر پرووائڈرز آپ کو کئی دفعہ مل جاتے ہیں. آپ نے اگر ٹوتھ پیسٹ کا ایڈ بنانا ہے تو ٹوتھ پیسٹ کے ایڈ میں یو فیل کہ آئی وڈ rather have a dentist than any other person. کسی ڈینٹسٹ کو میں لے کے آؤں, وہ ریکمینڈ کرے گا یہ ٹوتھ پیسٹ تو زیادہ بہتر ہوگا. بہت سے ٹوتھ پیسٹ جو ہیں وہ یہ کام کر بھی رہے ہیں. اسی طرح سے سیلیبریٹیز کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے. سیلیبریٹیز میں پھر آپ کے پاس ایتھلیٹس آ رہے ہیں اور انٹرٹینرز آ رہے ہیں, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جی ایتھلیٹس میں وسیم اکرم آنورڈ, پھر چلتے چلتے شاہد آفریدی, مصباح الحق, یہ سب لوگ جو ہے یہ آپ کے پاس کرکٹ سٹارز جو ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں کرکٹ ہی زیادہ کامن ہے. احسام الحق بھی بہت بڑے اچھے پلیئر ہیں جی, وہ ابھی ٹینس میں بھی ہمارا بڑا نام بنا رہے ہیں, اور بھی بہت سے, ہاکی میں ایک وقت تھا ہمارا بہت نام تھا.
زیادہ جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, زیادہ جس گیم کو لوگ پسند کریں دیٹ از کرکٹ. تو کرکٹ سٹارز کو آپ آف اینڈ آن دیکھ رہے ہیں, اسام الحق کو آپ نے آف اینڈ آن دیکھا ہے ایڈورٹائزمنٹس میں. انٹرٹینرز اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں, ان کو ایڈز میں کاسٹ کیا جاتا ہے جسٹ ٹو کریٹ دا میسج امپیکٹ. اور وہ ٹارگٹ آڈینس پہ آپ نے جو میسج امپیکٹ کریٹ کیا ہے اسی کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوگا, اسی کی وجہ سے وہ چیز آپ کی بکے گی. Collecting the feedback, the next thing involves the communicator understanding the effect on the target audience by measuring behavior resulting from the behavior. کہ آپ کا جو کنزیومر کا بیہیویئر ہے, جو کنزیومر نے اپنا ایک میسج آپ کا پڑھنے کے بعد, میسج آپ کا سننے کے بعد ایک اپنا ایکشن جو ہے وہ پرفارم کیا ہے, پرچیز کیا ہے جا کے یا نہیں پرچیز کیا, کوئی کمپلینٹ کی ہے, کوئی اس میں چینج چاہیے ہے, آپ اس چینج کو, اس میسج کو, اس بیہیویئر کو دیکھ کے اس بیہیویئر کے رسپانس میں کوئی کام ٹھیک کرتے ہیں, اس بیہیویئر کے رسپانس میں آپ اپنی پروڈکٹ میں یا سروس میں کوئی امپروومنٹس لے کے آتے ہیں. تو دیٹ از what فیڈ بیک از. اور وہ جو بیہیویئر جو میں نے شو کیا ہے اس کے وہ فیڈ بیک کہلائے گا, اور اس کے رسپانس میں آپ جو کام کریں گے دیٹ از یور کریکٹیو ایکشن. being a producer, being a manufacturer, اگر میں being a consumer آپ کو جواب دے رہا ہوں کسی چیز پہ فیڈ بیک دے رہا ہوں, تو آپ اس پہ جو بھی کام کریں that is your corrective action for the product. وہ کریکٹیو ایکشن لینا بھی ضروری ہے, ساتھ ساتھ یہ فیڈ بیکس کلیکٹ کرنا بھی ضروری ہے. اسٹیپس ان ڈیولپنگ افیکٹو مارکیٹنگ کمیونیکیشن آج ہم نے دیکھا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ جی ہم تھوڑا سا بات کریں گے سیٹنگ دا ٹوٹل پروموشن بجٹ اینڈ مکس کے حوالے سے بھی, لیکن ڈیو ٹو دا ٹائم لمیٹیشن آئی ایم گوئنگ ٹو اینڈ دس سیشن ہیئر. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا جی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.